بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات۔ اگر آپ کے رزق میں سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ ان کو شیئر کرنے سے قبل، کیونکہ لاہور سمیت مختلف علاقوں میں بڑی تیز موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور اس وقت صبح کا وقت ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے دفاتر یا کاروبار کے لیے جا رہے ہوں گے تو خیر خیریت سے جائیں، لیکن جب باہر نکلیں تو احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ جہاں پر گاڑی چلانے والے خصوصاً لوگوں سے درخواست ہے کہ جب وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ذرا سپیڈ جو ہے وہ نارمل رکھنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ تیزی سے گاڑی چلانے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ موٹر سائیکل والوں پہ جو ہے وہ گرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو تار والے جگہیں ہیں جہاں پر الیکٹریسٹی پولز ہیں ان جگہوں کو جو ہے وہ شہریوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا دورہ چین میں پرتپاک استقبال کیا گیا، جبکہ ملک کی معاشی صورتحال پر بھی جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ اور ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سہیب مرغوب صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سہیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد انور صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سہیب مرغوب صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نگران وزیر اعظم کا بڑا پرتپاک استقبال ہوا ہے، 10 سالہ تقریبات جو ہیں سی پیک کی اب دوسرے مراحل میں ہوگا، اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی، جبکہ تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کی شرکت ہے۔ شکریہ آپ کا۔ دیکھیے چائنا جو ہے نا وہ پاکستان کا ہمیشہ سے ایک ایسا فرینڈ رہا ہے جس نے اکنامک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں کی رول پلے کیا ہے۔ جب شہباز شریف صاحب گئے تھے 2022 میں 2 نومبر کو دورہ تھا ان کا، تو اس میں 5 بڑے جو وینیوز تھے وہ طے کیے گئے تھے۔ نمبر 1 ڈیولپمنٹ ہوگی، نمبر 2 انوویشن ہوگا، نمبر 3 یہ جو $10 بلین کے ریل ٹریک بچنا تھا کراچی سے پشاور تک کا، ہمارا آپ کو پتہ ہے ٹریک بڑا خراب ہوا ہے۔ تو ایسے کوئی 5 بڑے جو ہم نے وینیوز دیکھے ہوئے تھے ان پر اب مزید آگے مطلب پریکٹیکل کام ہوگا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اکنامک کی جو ایک برڈن تھا وہ کیسے کم ہو رہا ہے، تو اس میں آپ ہمارا تقریباً $120-22 بلین کا اگر انٹرنیشنل لون ہے تو اس میں کوئی 30% حصہ جو ہے چائنا کا ہے۔ پچھلے سال جب شہباز شریف صاحب گئے تھے تو انہوں نے وہ سارا کا سارا ری شیڈول کر دیا، $6.2 بلین کا شاید ری شیڈول ہوا تھا۔ اب اس ری شیڈولنگ سے پاکستان کو ایک بہت بڑا کوشن مل گیا تھا کہ ہم اپنی اکنامکس کو ٹھیک کر سکیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ IMF اور ان کے ساتھ جو ہمارے ایشوز رہے کافی عرصہ جو بعد میں ریزالو ہوئے پہ، تو چائنا نے ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیا۔ اب جب کاکڑ صاحب گئے ہیں تو یہ 10 سال تو پورے ہو گئے، اب 10 سال کے بعد وہ مزید 5 جو ہے نا، ابھی تک تو بیلٹ اینڈ روڈ جو ایک ان کا تھا، چائنا کا ہمیشہ سے جو چاہ رہا ہے کہ وہ ایک ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ کرے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل سینیریو جو اس سے بہت زیادہ پولیٹیسائز ہوا ہے، خاص طور پر غزہ کے حوالے سے، اس میں بھی چائنا نے بڑا بیلنس رول ایسے پلے کیا ہے کہ وہ وار کی طرف نہیں جا رہا، وہ وار کو کم کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ اور اسی میں ہمارا بھی فائدہ ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کسی وار زون میں نہیں ہوتی، وہ ایک پرامن زون میں ہوتی ہے۔ تو کاکڑ صاحب جب وہاں پہ یہ 5 جو بڑے ہیں جن میں ہم نے نئی نسل کے لیے جو اسٹارٹ اپس کے لیے ایک خاص طور پہ اپنا فنڈ جنریٹ کرنے، اس کے لیے بھی وہ پیسے دیں گے۔ پھر مطلب جو ڈیولپمنٹ مین ان کا ہے گروتھ، چائنا کے ساتھ جو اور پاکستان کی ضرورت بھی ہے، پاکستان کی تو معاشی حالات بھی جو ہے وہ ایک ریکوائرمنٹ کے حوالے سے بات کیجیے تو جس وقت اہم ضرورت ہے ہماری۔ جی ہاں بالکل۔ تو مین انہوں نے ایمفیسائز اس پہ کرنا ہے کہ گروتھ کے لیے کیسے ہم اپنے جو ایک دیکھیں ابھی تک تو ہم لون لے رہے تھے لون دینے کے لیے، جو پچھلے 5-7 سال میں ہمارا 4 سال میں رہا زیادہ ایمفیسائز وہ اس چیز پہ رہا کہ لون دینے کے لیے لون لیں۔ اب ہم چائنا کے ساتھ جو اس وقت بات چیت کر رہے ہیں وہ گروتھ اس کا ہے، گروتھ اور نئی نسل کی گروتھ، جو اس وقت بہت زیادہ 40-45% ہمارے پاس ایک ایسا یوتھ ہے جو مطلب ڈیولپمنٹ میں کی رول پلے کر سکتا ہے۔ ان 2 وینیوز پہ بہت زیادہ اسٹریس ہوگا۔ اور ٹرانسپورٹ دیکھیں، مواصلات کے بغیر ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، سفر وسیلہ سفر ہے۔ جی ہاں، تو اس پر جو ہے نا یہ بہت زیادہ زور ہوگا۔ کاکڑ صاحب جو گئے وہ 10 سال میں جو 10 سالہ جو اس کا ہو رہا ہے سی پیک کا، اس میں ابھی آپ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ جو ایک کولیبوریشن کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی انسیڈنٹس بھی آپ کی نظر میں ہوں گے۔ چائنا نے ہمیں اس چیز پر یعنی بلیم گیم نہیں کہ انہوں نے اپنے انویسٹیگیٹرز بھیجے اور ہم نے پکڑ بھی لیے جن لوگوں نے اپریل میں لاسٹ ایئر انسیڈنٹس کیے تھے، تو وہ اب گرفتار ہیں۔ اس وقت چائنا بڑے جس کو کہتے ہیں سکون میں ہے کہ اب سر اوبیسلی پاکستان میں خوشحالی ہمارے دوست ممالک کو تو اچھی لگے گی، لیکن دشمن ممالک جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی سازش تو کریں گے کہ انویسٹمنٹ یہاں پر نہ آئے۔ نہیں، لیکن چائنا کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن سے اگر آپ ارلی 50 سے دیکھیں، جب امریکہ نے ہمارے ساتھ ایک حالت ہے جس کو کہتے ہیں نا، اگر جو اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اتنا کرو کہ اس سے خون رسنا شروع ہو جائے،
یہ ان کے پریزیڈنٹ کے الفاظ تھے، لیٹر ہے، لیٹر ہمارے پاس بھی پڑا ہے، نیٹ پہ بھی ہے. تو اس دور میں بھی چائنا نے ہمیں سپورٹ کیا، اور امریکہ کے ساتھ جو اتنے زیادہ ریلیشنز بننا شروع ہوئے، وہ پہلے تو اس وجہ سے ہوئے کہ امریکہ خود چائنا کے ساتھ چاہ رہا تھا، لیکن اب امریکہ نے گھیرا ڈالنا شروع کیا اس کے گرد. اس میں بھی چائنا کوئی وار کی طرف نہیں ہے، وہ بھی ہے کہ ایک پرامن طریقے سے پورے ریجن کو ڈیولپ کرے. اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں کیوں کوحرام ہے سی پیک کو لے کے، وہاں اس لیے کوحرام ہے کہ ابھی جیسے مالدیپ میں الیکشن ہوئے، تو مالدیپ میں الیکشن کے بعد جو پرو پاکستانی اور پرو چائنا جو پریزیڈنٹ ہیں وہ برسے دار آ گئے ہیں، اور وہاں بھی ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا آنسو اور اس کی ایک بارش ہو رہی ہے. ہمارے ہاں تو آپ نے ذکر کیا نا کہ بارش ویسے ہو رہی ہے، میں تو موسم والی وہاں آنسوؤں کی برسات ہو رہی ہے کہ یہ کیسے برسدار آ گئے، اور ان کے خلاف بات چل رہی ہے. تو پورا ایک اکنامک ڈیولپمنٹ جو اس ریجن میں ہونی ہے نا، اس کے ظاہر ہے ہمارے پاس ہمارے اوپر بھی اثرات ہونے ہیں، اور نئی نسل جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ڈیولپمنٹ میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار کرے. جی بالکل. اور سجاد انور صاحب، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا بڑا پراتفاق استقبال کیا گیا، اور بالکل بات درست کریں، پاکستان پہ جب بھی کوئی مشکل وقت بھی آتا ہے تو چائنا نے ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کا بڑا مخلص دوست ہونے کا ثبوت بھی دیا. اور اس حوالے سے اگر بات کریں تو تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں انہوں کی شرکت ہے، بڑا اہم دورہ ہے یہ. دیکھیں، چائنا کے لیے عمر صاحب پاکستان ہمیشہ ایک خاص ملک رہا ہے، اور پاکستان کے لیے چائنا ایک خاص ملک رہا ہے. اکتوبر 49 میں جب ماؤ زے تونگ نے جب وہاں پہ ایک بنیاد رکھی ایک جو ایک سوشلسٹ چائنا کی، تو پاکستان نے نا جنوری 50 میں چائنا کو تسلیم کر لیا ایک ملک کے طور پہ. پاکستان پہلا اسلامی ملک تھا جس نے اس کو تسلیم کیا. 50s میں ہمارے ان کے ساتھ ایک بائی لیٹرل ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہوئے. پھر 70s میں جا کے ہمارے ان کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن، بلکہ 60s میں 62 میں ایوب خان کے زمانے میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے تو ان کے ساتھ ہمارے ایک اسٹریٹجک ریلیشنز قائم ہوئے. پھر 72 میں جا کے ہمارے ان کے ساتھ اکنامک ریلیشنز جو تھے نا، ٹریڈ ریلیشنز اور باقی وہ استوار ہوئے. اچھا، اس کی مختلف سٹیجز رہی ہیں. جب بھی ہماری بھارت کے ساتھ سٹینڈ آف رہا ہے تو چائنا ایک واحد ملک ہے جو بغیر کسی شرط کے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. اور اسی طرح جب چائنا کا بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی 60s میں، تو پاکستان واحد ملک تھا جس نے چائنا کو اس ریجن میں نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے بارڈرنگ ایشوز تھے ان کو ریزالو کیا گیا. اس وقت تقریباً 700 مربع کلومیٹر ایریاز تھے جو چائنا کے ساتھ ہم نے پاکستان نے ری ایڈجسٹ کیے، اور جو بارڈر کے ایشوز تھے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ریزالو ہوئے. اب یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ والا ایک ان کا 10 سال پہلے انہوں نے چائنا نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، وہ تھا کہ جو قدیم چائنا کے سلک روٹ تھے نا، قدیم ایک جنوبی ایشیا کی طرف آتا تھا، ایک سینٹرل ایشیا کی طرف جاتا تھا، اور تیسرا فار ایسٹ کی طرف جاتا تھا. ان تینوں روٹس کو انہوں نے ری بلڈ کرنے کا فائنلی فیصلہ کیا. اور سی پیک پاکستان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ قدیم سلک روٹ جو تھا شارع قراقرم کے ساتھ آتا تھا، پاکستان میں انٹر ہوتا تھا، اور پھر یہ جی ٹی روڈ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا تھا. لیکن اب کیا کیا، پہلے تو یہ دلی کی طرف جاتا تھا، اب اس کا رخ پاکستان نے اور چائنا نے اسٹریٹجیکلی سمندر کی طرف، وادر کی طرف، پلاننگ کر کے موڑ دیا. تو یہ 10 سال ہو گئے ان کے جو تینوں روڈ جو ہیں اسی طرح اسی پروسیس میں ہیں جیسے سی پیک، بلکہ سی پیک سے تھوڑے سے وہ فاسٹ ٹریک پہ ہے. ہمارے کچھ چیزوں کی وجہ سے، ہماری اپنی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے ہم سی پیک کو بڑی تیزی سے نہیں کر سکے. آج جب یہ 10 سال کا ایک وہاں پہ فورم ہو رہا ہے اور اس میں چائنا اور پاکستان، خاص طور پہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کاکڑ صاحب کنٹینیوٹی ہے اسی جو سہیب صاحب نے کہا، جیسے شہباز شریف صاحب گئے تھے چائنا، پالیسیوں کا تسلسل ہے. عمران خان صاحب کے زمانے میں اور خاص طور پہ چیئرمین تحریک انصاف کے زمانے میں جو اس کو
تھوڑا سا سلو ڈاؤن کیا گیا تھا اس کو دوبارہ سے فاسٹ ٹریک پہ لانے کے عبدالرزاق لیے. داؤد کے الفاظ بھول گئے سجاد صاحب جو Exactly. آپ کے ساتھ ہی انہوں نے جو ٹارگٹ کیا تھا. ایگزیکٹلی. اور اس کے عبدالرزاق داؤد کے علاوہ ایک امریکن لابی ہے پاکستان میں جو اس کو سی پیک کو اور چائنا کے رویے کو اور چائنا کے ساتھ ٹریڈ کو ہمیشہ سوالیہ نشانات لگاتی رہی ہے. اور ابھی بھی کئی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے چائنا کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن شپ میں ساری چیزیں چائنا. لیکن اس کے باوجود چائنا اور پاکستان کے اصل بات صرف ٹریڈ ریلیشنز کی نہیں ہے, اصل بات اس خطے کی اسٹریٹجک جو امپورٹنس کی اور لوگوں کو کس طریقے سے, اور اس میں چائنا ہمیشہ پاکستان کو اکاموڈیٹ کرتا رہا. جیسے ابھی آپ دیکھیں نا پچھلے 2-3 سالوں میں انہوں نے جیسے ہمارے قرضوں میں پاکستان کی ادائیگی میں مدد کی, ورنہ پاکستان جب ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی, ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو سکتی. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سمندر سے گہری دوستی ہے اور ہمالیہ سے بلند, ہمالیہ سے بلند ہے اور سمندر سے گہری ہے. اور یہ دوستی واقعی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان کو کوئی سیلف لیس فرینڈشپ اویلیبل ہے اس خطے میں تو وہ صرف چین ہے. اور ہمیں بڑی توقعات ہیں کاکڑ صاحب کے وزٹ کے حوالے سے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو نہ صرف سی پیک کو فاسٹ سپیڈ ٹیسٹ کی جائے گی, اس کو کیا جائے گا, بلکہ جو اس کے اوپر انڈسٹریل زون بنے تھے اور جو دوسرے پروجیکٹس تھے ان کے بارے میں بھی تیزی سے کام ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور خالد کریم صاحب جس طرح سجاد صاحب بات کرتے, سہیب صاحب ابھی بات کریں, نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا دورہ چین جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ایک اہم وقت ہے. اور چین جب ڈیفالٹ ہونے کی پاکستان کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی تو چین ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے. معاشی ترقی اصل ترقی ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مشکل وقت میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا, اور پاکستان کی اقتصادی نہ صرف ترقی میں ساتھ دیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی تمام جو فورمز ہیں وہاں پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی. اور جس طرح دیکھیے کہ پاکستان نے بطور مسلم ملک سب سے پہلے جو ہے وہ چین کو تسلیم کیا, اسی طرح جو چین کا ون بیلٹ ون روڈ جو منصوبہ ہے اس میں سی پیک کے تحت سب سے پہلے پاکستان اس منصوبے میں شامل ہوا, اس کا حصہ بنا. اور دیکھیے کہ اس حوالے سے ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ, ان کا یہ دورہ جو ہے عمر صاحب یہ بہت اہم دورہ ہے. وہ اس لیے کہ جو ایک تو پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اور سیاسی قیادت ہے اور اس وقت کی جو نگران حکومت ہے اس نے سی پیک کو جو ہے سی پیک کے منصوبہ جات کو ایک مکمل طور پر جو ہے وہ اونرشپ دی ہے. اور اس دورے میں جو فیز 2 ہے سی پیک کا اس پر جو ہے وہ وزیر اعظم پیش رفت کا جو ہے چینی حکام کے ساتھ جو ہے وہ جائزہ لیں گے, اور اس کو فاسٹ ٹریک کے تحت جو ہے آنے والے وقت میں جو ہے وہ جو ہے شروع کیا جائے گا. اور اس میں جو 10 سالہ کامیابیاں ہیں نہ صرف وہ زیر بحث آئیں گی بلکہ اس کے ساتھ جو آئندہ پلاننگ کس طریقے سے کرنی ہے اہداف ہیں ان پر بھی جو ہے بات چیت ہوگی, خاص طور پر جو بڑے منصوبہ جات ہیں جو ماضی میں التوا کا شکار رہے, جن میں ML1 کا منصوبہ ہے, کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہے, اسی طرح زوب ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے کا منصوبہ ہے, مظفر آباد میرپور سے مانسہرہ کا جو منصوبہ ہے. اور جو بات آپ کر رہے ہیں سب سے اہم یہ ہے کہ سی پیک کے دوسرے فیز میں جو انڈسٹریل زون بنائے جانے تھے ان پر بھی پیش رفت ہوگی. بدقسمتی سے جو سابق پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے دور میں جو ہے سی پیک کے تحت جو انڈسٹریل زون بنائے جانے تھے اب وہ نہیں بنائے گئے, جس کے باعث جن چینی کمپنیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا تھی بالآخر وہ مایوس ہو کر پھر جو ہے ویتنام, کمبوڈیا اور فار ایسٹ کے دیگر جو ممالک ہیں وہاں اپنی جو ہے وہ سرمایہ کاری لے گئے. تو اب اس دورے میں وزیر اعظم کے اس دورے میں اس حوالے سے بھی عمر صاحب جو ہے وہ بڑی پیش رفت جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے. اور دوسرا جو سی پیک ہے, اب سی پیک دیکھیے جو SIFC کے منصوبہ جات ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو جو ہے وہ لنک کیا جا رہا ہے, جوڑا جا رہا ہے. خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ جو ہے افغانستان جو ہے اس کو بھی سی پیک کا حصہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ایران میں بھی سی پیک جو ہے اس کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ جو ہے جو سعودی عرب کی طرف سے
جو پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے اس میں جو بالکل وہی جو آپ ایس آئی ایف سی کی بات کریں خالد کریم صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ جب ہم ان 4 خصوصاً شعبوں کی بات کرتے ہیں، ایگریکلچر، آئی ٹی اور جو ہیں، یہ امپورٹنٹ شعبے اور ان پہ ہونی چاہیے. مزید بھی بات ہوگی لیکن وقت ہو رہا ہے اس وقت بریک کا. کوئی چھکا مار دے یا کوئی وکٹ اڑا دے یا پھر کوئی کیچ گرا دے، ہوگا یہ سب ڈسکس. شو ہے گیم اٹھا دے، اونلی آن پی ٹی وی ہوم. ویلکم بیک. سہیب مرکوب صاحب، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے دورہ چین کے حوالے سے بات کی جائے تو اہم شخصیات سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، اور ابھی جس طریقے سے آپ بات کر رہے تھے ٹیکنالوجی، چین آبویسلی بہت آگے ہے. ہم اگر صرف ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر پہ بات کریں، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو ایک اہم دورہ ہے. ہم انفارمیشنس کے ذریعے یعنی اگر ایکسچینج آف اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں. وزیر سائنس سے میں بھی اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ بڑا اہم دور ہے سر. جی بالکل. دیکھیں، ایک تو اس وقت بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہونی بلوچستان میں، جس پہ ہم پیچھے بات کرنا بھول گئے. دیکھیں، کاکڑ صاحب خود بھی ایک ظاہر ہے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی بہت دلچسپی ہے کہ کسی طریقے سے بلوچستان میں ڈیولپمنٹ ہو. تو ہمارے وزیر اعظم جو پچھلے دور میں رہ گئی چیزیں نا کہ اس بلوچستان کو کیسے ڈیولپ کیا جائے، کیسے انڈسٹریل اور صنعتی زونز بنائے جائیں، کیونکہ جب روڈ بنی، یہ جو اپنا سی پیک تھا، اس کے ساتھ بہت زیادہ زونز طے ہوئے تھے کہ اکنامک زونز بنیں گے جہاں پہ فلاں فلاں طرح کی ریلیف دیا جائے گا ٹیکسوں میں، تو وہ نہیں بن سکے. اس میں ہم کافی سارا 4-5 سال پیچھے ہو گئے. ابھی میں آپ کو بتاؤں، جو آپ نے کہا تھا صنعتی نمائش تھی پچھلے دنوں اس پہ ٹیکسٹائل کموڈیٹیز پہ، صحیح. تو میں وہاں گیا، میں نے ان سے پوچھا، وہ مجھے لگا کہ پتہ نہیں کوئی چائنا میں ہو رہی ہے اور میں شاید بیجنگ میں پہنچ گیا ہوں. اچھا، لاہور میں چائنیز وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اتنی ان کی پاکستان میں دلچسپی ہے. لاہور میں تو یہی ایکسپو میں. تو میں نے افسر جب ان سے پوچھا کہ آپ اپنی کموڈیٹیز مینوفیکچر آئٹمز وہاں سے ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے یا یہاں کوئی انڈسٹری بھی لگانا چاہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گورنمنٹ کے ڈیسیزن ہے، جیسے بھی ہوگا ہم کریں گے. میں نے وہاں پہ یہ فیل کیا کہ چائنیز وہاں پہ ایسے تھے جیسے ہم چائنا میں یا چائنا پاکستان میں یا یہ چائنا ہے ان کے لیے. تو دونوں، جیسے سجاد انور صاحب نے بھی کہا کہ ایک ہی ملک کے یکجان دو قالب کے طور پہ نظر آتے ہیں. تو وہاں سے جب انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، ایکسچینج آف تھاٹس ہوتی ہے، ایکسچینج آف بزنس ہوتا ہے، ایک آپ کے تعلقات بھی ڈیولپ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ترقی ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. تو بالکل دیکھیں، جب یہ معاہدے وہاں پہ ہوں گے، اور یہ ایک دو کے نہیں ہیں، جیسے سائنس ٹیکنالوجی، یہ جب ہم ڈیولپمنٹ پہ آتے ہیں سر تو اس میں ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں. صحیح. کہ اس میں ہم نے انڈسٹری کو کیسے کرنا ہے، صنعتی زونز میں کس کس طرح کے صنعتی زونز بننے ہیں. جیسے ٹرانسپورٹ ہے تو ٹرانسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی ایک زون طے ہوا ہے. جیسے فرض کریں کہ جی گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں تو ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے، وہاں پہ ٹائر انڈسٹری لگ سکتی ہے کہ نہیں وہاں پہ، اپنا اور جو ایسی آٹو انڈسٹری لگ سکتی ہے کہ نہیں. یہ ساری چیزیں پچھلی جب یہ اپنا نون کے دور میں طے ہوا، سی پیک ڈسکس ہوا، تو یہ ساری چیزیں میں ڈسکشن میں آئی تھیں. اور اب یہ ایکچولی ان کا فالو اپ ہے. اس میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو احسن اقبال صاحب جب تھے منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، تو ان کے دور میں بھی ایک باقاعدہ پلان طے ہوا تھا کہ ہم فیوچر کے جو 10 سال ہیں وہ کیسے چلیں گے آگے. اور چائنا نے اس میں وہی، یہ ایک سائنس ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی کی امپورٹ ہمارا سب سے بڑا پرابلم رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جی جب کراچی میں اسٹیل انڈسٹری رشیا نے دی پاکستان کو، تو اس کے بعد امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشنز خراب ہونا شروع ہوئے. اور کچھ ملک ایسے ہیں جو پاکستان کو ٹیکنالوجی نہیں دینا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ مینوفیکچرڈ آئٹمز لے لیں. اب جیسے ایک ملک ہے وہ پاکستان کو کہتا ہے کہ آپ ہم سے انڈسٹری لے لیں، لیکن انڈسٹری بنانے والی انڈسٹری ہم نہیں دے سکتے، جس کو ہیوی
कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं ना, हैवी इंडस्ट्री, वो उन्होंने नहीं दी मुल्कों ने। चाइना के साथ अगर हम आगे चलना चाहेंगे तो हमारे पास अगर रिसोर्सेज इतने हुए कि हम उनसे वो इंडस्ट्री ले सकें जिससे हम इंडस्ट्रीज बना सकें, जैसे स्टील इंडस्ट्री है या हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स जैसे टेक्सला का था, तो इस तरह की भी बातचीत इस दौरे में होगी जो ग्रोथ के प्रोजेक्ट में तय थी। बिल्कुल। तो इसमें बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ट्रेंड जिसको कहते हैं ना लेबर नहीं है, मैन पावर नहीं है, फोर्स नहीं है। लेकिन वो सुहेब साहब, अगर हम उस हवाले से भी जिस की बात करें, वाकई ट्रेन लेबर अगर के, तो वो अब चाइना हमारा बिल्कुल नेबर मुल्क है, हमसाया है, दोस्त मुल्क भी। और सजाद अनवर साहब, अगर इसको हम सिचुएशन को देखें तो अगर रोज़गार के मौके हमने बढ़ाने, आप हमेशा बात करते हैं टेक्निकल एजुकेशन की, ये बड़ी ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत है, हमें समझना चाहिए कि चाइना क्योंकि इस वक्त एक मॉडल, रोल मॉडल है हमारे लिए, तो खुसूसन जिस तरीके से उसने दुनिया में इंडस्ट्री में तरक्की की है, तो हम उसको सिर्फ फॉलो करें। इंडस्ट्री अगर ट्रांसफ़र होती है, मतलब अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, हम उसको पाकिस्तान में देखें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ लग सकती हैं, हम हमारे लोग जो हैं वो किस तरीके से जो है वो रिस्क कमा सकते हैं। उमर साहब, आज 70 साल के बाद अगर हम पाकिस्तान को पीछे मुड़ के देखते हैं तो अगर हमारे इक़्तिसादी और माशी मसाइल हैं तो उसकी बुनियादी वजह एक है, वो ये है कि जब भी हमारे दुनिया के बड़े मुल्कों के साथ दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमने उन ताल्लुकात को एड हॉक बेसिस पे गुजारा है। हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए और पाकिस्तान को एक एनरिच्ड टेक्नोलॉजिकल मुल्क बनाने के लिए तगोदो नहीं की। आप देखें हमारे कई हमसाया मुल्क, एक हमसाया मुल्क है, उसने दुनिया के हर मुल्क, मसलन जब उसके रूस के साथ ताल्लुकात थे एक ज़माने में, तो उन्होंने रूस की जो उस वक्त की बेस्ट टेक्नोलॉजी थी, खा वो आर्मामेंट की डेवलपमेंट हो या दूसरी चीज़ें हों, वो सारी टेक्नोलॉजीज़ उसने ली। अच्छा, आज वो यूरोप और अमेरिका के साथ है, तो वो अभी रिसेंटली मोदी ने कहा टेस्ला वालों ने जब कहा कि हम यहाँ पे कार, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसने कहा ज़रूर करें, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी दें हमें। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में ना 3 कॉम्प्लेक्स बने थे। एक हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बना था, एक हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स बना था और एक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स बना था, और एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स भी उसी ज़माने में बना था कामरा का। इन बड़े जो हैवी कॉम्प्लेक्सेस थे टेक्नोलॉजी का, इनका मतलब ये था कि हम पाकिस्तान के अंदर रह के चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें। सही। तो अब चाइना की मदद से हमने अल खालिद टैंक भी बना लिया, और इसके साथ साथ हमने जेट भी चाइना के साथ मिलके वो बनाया। लेकिन ज़रूरत ये है कि आज भी जो माइक्रो लेवल की ख़ास तौर पे चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, जिस पे हम डॉलर्स पे करते हैं, वो बड़ी आसानी से हम चाइना के साथ निगोशिएट करके बाज़ टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान ले सकता है और यहाँ पे कारखाने लगाने की। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बेपनाह है। इंजीनियरिंग का जो पोटेंशियल है ना पाकिस्तान में, और बहुत ज़हीन कौम है, और ख़ास तौर पे आपके यूईटी के और बाकी इदारों के जो इंजीनियर्स हैं, जिस तरह से वो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे हैं और दूसरी जगह पे बड़े ब्रिलियंट लोग हैं, बाहर जाके इन्होंने बहुत नुमाया काम किए हैं। पाकिस्तान को वापस अपने मुल्क में अपना टैलेंट लाने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाइना के साथ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है, ये हमें करनी चाहिए। देखें, और इसको अवेल भी करना चाहिए। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा ये देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, कितनी महंगी कारें हैं। लोअर मिडिल क्लास के लिए कार ही कोई नहीं, छोटी से छोटी कार जो है वो भी 40,000 की आजकल वो कोट कार, सॉरी 40 लाख की, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। तो मेरा कहने का मतलब, अगर पाकिस्तान में वो उनकी टेक्नोलॉजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है दुनिया के लिए, बाज हमसे कम एडवांस मुल्क भी ये गाड़ियां बना रहे हैं। तो हमने अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनका वो बाहर से पुर्जे इंपोर्ट करवाते हैं, सारा रीअसेंबल करके यहाँ पे। तो बेसिकली पाकिस्तान को अपनी आउटलुक चेंज करने की जरूरत है। चाइना के साथ ये जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है, उससे फायदा उठाने की जरूरत है, उसको ग्रैब करने की। बिल्कुल, और चाइना के साथ अब हमें इस अपॉर्चुनिटी का अवेल करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लगनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्योंकि इससे 2 फ़ायदे होंगे खालिद करीम साहब। एक तो हम जो बाहर से मंगवाते हैं, हमारे पैसे लगते हैं, डॉलर्स के ज़रिए होते हैं। दूसरा, लोगों को रोज़गार के मौके भी मिल जाएंगे। देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो सरमायाकारी है वो चीन की है और चीनी कंपनियों की है। सही।
اور اس کے ساتھ جو وہ ہمارا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ اس کے باوجود جو ہے وہ چائنا کے حق میں ہے، پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو چینی سرمایہ کار ہیں وہ یہاں پر جو انڈسٹریل زون بنائے جانے ہیں وہاں پر اپنی سرمایہ کاری کریں، اور یقیناً وزیر اعظم کے اس دورے میں اس حوالے سے پیش رفت ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایگریکلچر کا سیکٹر ہے، جو ایس آئی ایف سی میں جو سر فہرست جو شعبہ رکھا گیا ہے وہ زراعت کو رکھا گیا ہے۔ صحیح۔ اس شعبے کے اندر نہ صرف جو سعودی عرب، یو اے ای اور دیگر جو گلف ممالک ہیں وہ ایگریکلچر کے اندر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، بلکہ چین کی طرف سے بھی پاکستان میں ایگریکلچر کے شعبے کے اندر بڑی سرمایہ کاری کی پیشکش جو ہے وہ چینی کمپنیوں کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ چین نے اپنے تمام جو ڈیزرٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ زرخیز بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ وہاں زراعت جو ہے اس کو بڑی ترقی دی گئی ہے، اور جس طرح انہوں نے اپنے ڈیزرٹس جو ہیں ان کو ہمارے پاس کامیابی تو کے بہت ساتھ جو ہے جگہ وہ پھر زرخیز بنایا ہے، اسی طرح چین کی طرف سے، چینی کمپنیوں کی طرف سے پاکستان کے جو ریگستان ہیں، جو ڈیزرٹس ہیں، ان کو بھی وہ آباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی طرف سے اس حوالے سے بھی جو پیشکش ہے وہ ایسا ہو یہ چکی ہے۔ خالد صاحب یہی تو کام ہو رہا ہے کہ جو جہاں جہاں زمینیں پڑیں۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جو جیسے انہوں نے اپنے ڈیزرٹس آباد کیے ہیں نا، پاکستان کو ان سے سیکھنا چاہیے، ان سے ٹیکنالوجی لینی چاہیے، اور یہ کام پاکستان کو خود بھی کرنا چاہیے۔ اتنا ہیومن ریسورس ہے پاکستان کے پاس، 2/3 آپ کی لینڈ جو ہے وہ انکلٹیویٹڈ ہے پاکستان کی، چھوٹا ٹکڑا نہیں ہے یہ لینڈ کا۔ اور جو کہ بدقسمتی سے کہ پچھلے دور حکومت میں، پچھلے سے مراد میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جو چینی سرمایہ کار جنہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے توانائی کے شعبے میں جو اندھیرے ختم کیے تھے، جو کارخانے سب سے پہلے لگائے تھے، ان کے ذمہ ان کے جو واجبات تھے ان کو التوا میں رکھا گیا، ان کو ادائیگیاں نہ کی گئی، جس سے ان میں ایک مایوسی کا جو فیکٹر ہے وہ آیا۔ لیکن سابق حکومت نے، سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کوششوں سے اس حوالے سے جو چینی سرمایہ کار تھے، توانائی کے منصوبے لگانے والے تھے، کافی حد تک جو ہے وہ ادائیگیاں جو ہیں وہ بھی کی گئی۔ بہت بہت شکریہ سہیب مرغوب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ سجاد انور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت بہت شکریہ خالد کریم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، اس سیگمنٹ کے لیے اتنا ہی، ابھی بریک ہوگی، اور بریک کے بعد جو ہے وہ ملک کی معاشی صورتحال پر بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے سیاست کی۔ بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے، اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں، ہم بات کریں گے حکومت کی، اپنی دنیا میں تھے اسی میں رہیں گے، اسی میں واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ بات کریں گے معیشت کی، آئین کی، ریاست کی۔ یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر، پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوگی۔ جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے، پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے۔ نیا ہوگا انداز۔ پی ٹی پہ بیٹھ کے میرے سے یہ سوال کرو کہ بس کرو، چھوڑو۔ 7 بجے گوہر کے ساتھ، صرف پی ٹی وی نیوز۔ کوئی چھکا مار دے یا کوئی وکٹ اڑا دے یا پھر کوئی کیچ گرا دے، ہوگا یہ سب ڈسکس۔ شو ہے گیم اٹھا دے، اونلی آن پی ٹی وی ہوم۔
पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से वेलकम बैक। मुल्क की माशी सूरत हाल पर बात करेंगे, खसूसन पेट्रोल की कीमत में जो 40 रुपये कमी हुई है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवाएं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उल्फत मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तज्ज़ियाकार अहमद वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उल्फत मुगल साहब, 40 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी एक बड़ा रिलीफ है आवाम को। यकीनन इन हालात में ये निगरान हुकूमत का बहुत बड़ा इक़दाम है, और जितना भी मौका मिला है आवाम को रिलीफ देने के लिए, ये निगरान हुकूमत ने अपने लोगों तक वो रिलीफ पहुंचाया। और इससे सिर्फ आप 40 रुपए को ना देखें, सही, इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें, तकरीबन तमाम चीज़ें उसमें आती हैं। खाने पीने की जितनी अशिया हैं वो सारी, क्योंकि जो ट्रैवलिंग पड़ती है, ट्रांसपोर्ट जो पड़ती है, उसका जो खर्चा होगा यकीनन वो कम होगा। सब्जियां कम होंगी, दालें, चीनी, हर चीज़ में जितनी भी रोज़मर्रा अशिया की चीज़ें उसमें कमी आएगी। कल मैं देख रहा था कि वज़ीर आला पंजाब साहब, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने सख्ती से हुक्म किया है कि अब महंगाई भी कम की जाए, और ख़ासकर किरायों में उन्होंने फौरी तौर पर जो ट्रांसपोर्ट किराया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें कमी का जो है हिदायत की है। तो यकीनन ये एक अच्छा रिलीफ है। और मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में मैं जब भी आता हूँ, मैं यही उम्मीद दिलाता हूँ कि उम्मीद पे दुनिया का हमेशा सुबह सुबह का वक्त होता है ना, हाँ, और अच्छी बातें करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में पोटेंशियल है। देखें, अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही हैं, कोई भी बेहतरी की तरफ जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। ज़ाहिर टाइम लगता है हर चीज में, लेकिन आज जिस दिन इस मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा, उस दिन मजीद तेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ज़ाहिर है एक अब आज देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है आपके मुल्क में, कोई अल्लाह का शुक्र है, कोई दगा फसाद नहीं है, कोई ऐसी चीज, एहतजाज, जलसे, बदतमीजियां, जलसे जुलूस हर एक का हक है। हाँ, ये जलसों से मुराद मेरी वो नहीं होनी चाहिए, जलाओ गिराओ नहीं होना चाहिए, शरपसंदी नहीं होनी चाहिए। एक पुरअमन और मुहज़्ज़ब शहरी होने का हमें सबूत देना चाहिए। जब हम ये सबूत देंगे तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बिल्डअप होता है। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी, लोकल इन्वेस्टर जो है वो उनका भी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब ज़ाहिर है हमें कुछ पैसे IMF से 1 अरब रुपए मईशत का पहिया चल रहा है, निगरान हुकूमत जो है वो पॉलिसियों के देखें, ये 40 इसका मतलब है कि इतना हम ग्रो कर रहे हैं और इतना पोटेंशियल है। अगर निगरान हुकूमत चाहती तो वो 20 रुपए भी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने पूरा आवाम को रिलीफ दिया है। बहुत बड़ा रिलीफ है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है, और इससे आम शहरी की जिंदगी में काफी बेहतरी आएगी। ज़ाहिर है अभी भी मसाइल मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बेहतरी आई और ये बहुत अच्छा इकदाम है। और निगरान हुकूमत को ऐसे इकदाम और भी करने चाहिए। निगरान हुकूमत को ऐसे इकदाम और भी करने चाहिए। अहमद, निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोल सस्ता हो गया, अब सूबाई और वफाकी हुकूमतें मिलकर जितना भी रिलीफ पहुंचा सकती है आवाम को पहुंचाएं। ख़ुसूसन ट्रांसपोर्ट के किरायों में जो है वो कमी होनी चाहिए। जिस तरीके से मोहसिन साहब का जिक्र कर रहे थे कि वो उन्होंने फ़ौरन इजलास किया, इंस्ट्रक्शंस दी। इसी तरीके से हम जब बात करते हैं तो खाने पीने की अशिया में, क्योंकि हमने देखा जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, सब चीज़ें जिसका ताल्लुक हो ना हो वो फ़ौरन कह देते पेट्रोल बढ़ गया। अब 40 रुपये रिलीफ दिए निगरान हुकूमत। देखिए उमर साहब, 40 रुपये का रिलीफ मिला है, और रिलीफ के फौरी बाद जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने भी इजलास किया है, और पंजाब की जो CM उन्होंने 48 घंटे की डेडलाइन दी है कि फौरी तौर पर जो है सारे इदारे हरकत में आए, और जो रिलीफ है असल ये रिलीफ आवाम के लिए है। तब 40 रुपये कम होने का उस वक्त तक कोई फायदा नहीं है जब तक इसका रिलीफ जो है आम आदमी को नहीं मिल जाता, उनके घर तक पहुंच नहीं जाता। देखिए जब महंगा होता है तो फौरी तौर पर महंगाई जो आती है वो उसका बर्दाश्त करना पड़ता है डायरेक्ट आवाम को। अब इसका फायदा भी आवाम को डायरेक्ट मिलना चाहिए, और 10% तक जो है इसमें किरायों की कमी का कह दिया गया है। कल वज़ीर ट्रांसपोर्ट उनके साथ थे, वज़ीर जो है वो सनअत व तिजारत थे, क्या ज़राअत के मुतालिक थे, यानी कि सारे वुज़रा ने बैठकर, चीफ सेक्रेटरी ने बैठकर, सारे लोगों ने बैठकर यहाँ पे इजलास किया है।
پرائس کنٹرول کمیٹی کے جو بندے تھے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اب یہ ہے کہ اب لوگوں کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے، نہ صرف اس میں جو ہے وہ تیل کے کرایوں میں کمی ہے، اس میں جو اشیاء خردونوش ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں روزمرہ کی، عام آدمی کو ریلیف ملے، یعنی جو بالکل عام آدمی محسوس کرے کہ اس کمی ہوئی ہے مہنگائی، اس میں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک مہینے میں تقریباً یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ ایک مہینے کے اندر 307 میں جو ڈالر ٹریڈ کر رہا تھا وہ 277 پر چلا گیا، 40 روپے 330-35 تک ڈالر کی پرائس گئی. ٹھیک، یعنی کہ ایک مہینے میں ایک مہینے کے اندر صرف آپ نے 40 روپے اس کو کم کر دیا. اور ایک مہینے میں جو یہ کمی آئی ہے، اس میں جو سمگلنگ کا آپ کا مسئلہ تھا، جو آپ کے اور بڑے مسائل تھے، چیلنجز تھے انٹرم حکومت کے لیے، اداروں کے ساتھ مل کر جس طرح اس کے جو چیلنج ہے ان کو روکا گیا، اس سمگلنگ کو، ان چیزوں کو، اس کا فائدہ ہوا. اور پھر عالمی تناظر میں جو اس کی چیزیں تھیں وہ کم ہوئیں. اب تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا اگر جو فائدہ اس کا مل سکتا ہے، یہ اور بھی کمی اس میں آ سکتی ہے پیٹرولیم مصنوعات میں. اچھا، ایکسٹرا برڈن بھی تھا ہماری معیشت پہ، جو یہ افغان پناہ گزین ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے، حالات اب بہتر ہیں. ظاہر ہے ان کا اپنا ملک ہے، ان کی اپنی سرزمین ہے. ہم بحیثیت مہمان آپ ایک عرصے کے لیے آتے ہیں، فار ایور تو نہیں آتے نا. تو اس سے بھی کافی چیزیں بہتری آئیں گی. اور خاص کر جو احمد بھائی ذکر کر رہے تھے، ڈالر کی جو اسمگلنگ ہے وہ رکی ہے، ڈالر کی قیمتیں کم ہیں. اس میں آرمی چیف کا یقیناً دینا بڑا ضروری ہے. اس میں سپہ سالار کا بہت بڑا کردار ہے، اس میں نگراں حکومت کا انیشیٹو ہے. ظاہر ہے ایک پورا جوائنٹ وینچر ہوتا ہے، کوئی ایک بندہ، جب تمام ادارے ایک پیج پر، یہی تو ایک پیج ہے، یہ نہیں ہے کہ میری ذات کا ایک پیج ہے، پاکستان کا ایک پیج، ہم اسی کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. پاکستان ہمارا پیج ہے، پاکستان ہمارا مقصد ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے سر. ہمارے فیصلوں میں پاکستان ہونا چاہیے، میری یا کسی کی ذات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اور یہ انیشیٹوز آئندہ بھی رہنے چاہیے. مجھے خوشی ہوتی کہ یہ کوئی منتخب حکومت انیشیٹو لیتی، لیکن ہمارے یہاں ووٹ آڑے آ جاتے ہیں. ووٹ مقصد میرے خیال میں ہونا چاہیے، لیکن ووٹ سے پہلے پاکستان. لیکن حکومت جو ہے اس کے سب سے پہلے اس کے سامنے اکنامک سروائیول تھا. ٹھیک ہے نا، یہ سروائیول جو ہوا ہے اکنامک، یہ آرمی چیف کے بنا ممکن نہیں ہو سکتا تھا. یہ جو ڈالر کی اسمگلنگ رکی ہے، یہ اداروں کے ان کی جو معاونت سے رکی ہے. اور اب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے سامنے پھر عالمی تناظر میں ایک اور حالات بھی آپ کے سامنے ہے. مشرق وسطیٰ میں جو جنگ چل رہی ہے اس وقت، اللہ کرے کہ حالات جلدی بہتر ہو جائیں. اللہ کرے یہ جنگ بندی ہو. اس کا جو مسئلہ ہے، جس طرح فلسطین میں یہ حالات اس طرح بنے ہوئے ہیں، غزہ میں، فلسطین میں یہ حالات بہتر ہو جائیں. اس کا پھر یہ ہے کہ پھر ہی عالمی دنیا کو جب سکون ہوگا تو پھر یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ. اور معاشی صورتحال کے حوالے سے جب ہم الفت صاحب بات کرتے ہیں، SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی بات کرتے ہیں، جو اب 4 چیزوں کو فوکس کر لیا گیا ہے کہ IT کے شعبے میں، ایگریکلچر کے شعبے میں ہم نے ترقی کرنی ہے اور پلاننگ کے تحت چل رہے ہیں. الفت صاحب، آپ سینئر جرنلسٹ بھی، آپ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پالیسیز 3 طرح کی ہوتی ہیں، لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم اور ایک مڈ ٹرم ہوتی ہے. اب اگر ہم نے معاشی طور پہ سٹینڈ کرنا ہے پاکستان نے، تو پھر ہمیں ایسی پالیسیز بنانی پڑیں گی اور اس پر عمل درآمد دکھائی دے رہا ہے کہ گورنمنٹ کر رہی ہے. سر، مجھے ایک حمزہ شہباز صاحب نے ایک بات کی تھی کہ کوئی بھی حکومت آئے، ایک ایسی 10 سالہ، 15 سالہ، 20 سالہ ہمیں ایک اکنامک پالیسی بنانی چاہیے. جس کی گورنمنٹ ہو وہ اس سے ادھر ادھر نہ ہو، اس پہ پہرا دیا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سر ہو نہیں سکتا. جن مسائل میں ہم گزر رہے ہیں، ہم تو ایسے مسائل میں گزرے، ہم اتنی الحمدللہ سخت جان قوم ہیں. حالات سے لڑنا، حالات سے ٹکرانا، حالات کے بھنور کو چیر کے آگے بڑھنا کوئی ہم سے سیکھے. تو الحمدللہ ہم میں اتنا پوٹینشیل ہے، ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ہماری پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ یونٹ ہے، سیل ہے، اس میں کافی چیزیں اس لیے بہتری آئیں گی کہ ابھی چیف منسٹر جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب چین کے دورے پہ ہیں. کاکڑ صاحب چین کے دورے پر ہیں، وہاں سے کچھ چیزیں بہتر آئیں گی. تو ایک اچھی خبریں ہیں. ظاہر ہے ہمارا فوکس زراعت پہ ہونا چاہیے. آپ کی کچھ دن پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی چائنیز سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. چائنیز اس بات پر بہت زیادہ وہ پرعزم ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ مل کر جو منصوبے شروع کیے ہیں، سی پیک ہے اس پر، اور بہت ساری زراعت پر بہت سارا کام ہونے جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی اچھی خبریں ملیں گی کہ ہم جو دنیا فی ایکڑ پیداوار لے رہی ہے، ہم اس کے مقابلے میں انشاءاللہ تعالی ہمارا کسان بھی کھڑا ہوگا. ہمارا کسان دنیا کے کسانوں سے زیادہ محنتی ہے، لیکن ظاہر ہے جدید ٹیکنالوجی جب آپ استعمال نہیں کریں گے تو اس کے بغیر اب وہ محنت نہیں رہی ہے. وہ ایک دور تھا جب بیلوں پہ ہل چلاتے تھے، زمین کا سینہ چیر کے، وہ آپ سارا کچھ کرتے رہے، لیکن اب تھوڑا سا چیزوں کو ماڈریٹ کرنا پڑے گا. ایک نئے دور کے ساتھ، نئے وقت کے ساتھ، زیادہ ہے دنیا جیسے جیسے تیز چل رہی ہے، دنیا کے جیسے جیسے حالات بدل رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. تو میں تو ہمیشہ پر امید رہتا ہوں سر، اور انشاءاللہ تعالی
میں ایک ہمیشہ حدیث کوٹ کرتا ہوں کہ جناب رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، وطن سے محبت ایمان کی عین نشانی ہے، اس مٹی سے محبت میرے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ جس دن ہم سارے کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت آگے جائیں گے. بالکل. اور الفت صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ زراعت کے حوالے سے وہ بیل والا دور تو رہا نہیں، جدید ٹیکنالوجی سے ہی جو ہے وہ ہم استفادہ حاصل کر کے زمین سے جو بھی اگر ہم نے اجناس نکالنی ہے یا کرنا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. اور SIFC میں ہم جب بات کرتے ہیں تو ایگریکلچر ہمارا مین وہ ہے. عمر صاحب لاکھوں ایکڑ زمین ہے پاکستان کے پاس، اور ملک پاکستان جو وہ بڑا زرخیز ہے، اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور نم بھی ہے، وفادار بھی ہے، اور جو اجناس یہاں پہ پیدا ہوتی ہیں وہ پوری دنیا میں ہم بیچتے بھی ہیں. اب بیج کی بڑی اقسام نکل آئی ہیں. پہلے میں آپ کو بھی بتا دوں کہ ابھی منجی کی جو فصل ہے اس کو کاشت کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس وقت یعنی کہ پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ منجی کی فصل صرف 1 مہینہ کے لیے بڑا ٹائم ہوتا تھا، 20-25 دن میں کسان جو ہے فصل اپنی کاٹ لیتے تھے. ابھی 3 مہینے کا سیزن چل رہا ہے، یعنی کہ اتنے زیادہ بیج ہیں جن کو آپ بو رہے ہیں، ان سے پھر اچھی فصل کاٹ رہے ہیں آپ لوگ. یعنی کہ اب اس کے علاوہ اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ کی ٹیکنالوجی سے آپ اس کا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اب پہلے تو لوگ اپنے ہاتھوں سے وہ مجھے وغیرہ لگایا کرتے تھے، اب تو مشینوں کے ذریعے کام ہو جاتا ہے. تو دیکھیں نا وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو مشینیں، ایکوپمنٹ، جو ٹیکنالوجی آ گئی اس کو استعمال کریں گے. جو ایک شخص کام کر سکتا تھا وہ اگر ٹیکنالوجی کے ذریعے 1000 افراد کا کام 1 منٹ میں ہو جائے تو یعنی کہ پہلے تقریباً 10 لوگ ہوتے تھے. میں بھی چونکہ تھوڑا زراعت کو جانتا ہوں، 10 لوگ مل کے 2 دن میں 1 ایکڑ جو ہے نا اس کو وہ لگا لیتے تھے فصل کو. اب اگر ایک مشین ہوگی تو وہ 1 دن میں 4 ایکڑ لگا لے گی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کتنا فائدہ ہے. پہلے لوگ تھریشر مشین ہوتی تھی، بھی بچت ہو گئی، آپ کی پروڈکٹیوٹی میں بھی یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے آپ کے پاس ایک لوہے کا ڈرم ہوتا تھا، آپ لوگ کسان جو ہیں وہ سب فیملیز آپس میں مل کر جو منجی کی فصل تھی اس کو بیچارے لگے رہتے تھے سارا دن اس کو نکالنے کے لیے. اس کے بعد ایک تھریشر مشین آئی تھی. اب ٹیکنالوجی، اب بڑی مشینیں آتی ہیں، ان سے جو ہے وہ آپ ایک دن میں 10 ہارویسٹرز ہیں، ایک دن میں آپ 10 ایکڑ کے قریب جو ہے وہ آپ اس کی وہ جو فصل ہے اس کو وہ کاٹ سکتے ہیں. سو سوال یہ ہے کہ پاکستان ایک بہترین زرعی ملک ہے. اب تو آپ جو ہے وہ وزیرستان میں بھی 40 جو ہے وہ لاکھ یعنی کہ 1000 شاید کہہ رہے تھے 40,000 ایکڑ زمین ہے جس کو جو ہے وہ قابل کاشت کیا جا رہا ہے. تو جو چائنا سب سے قریب آپ کے پاس ملک ہے، چائنا کی ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ بہت اچھی ٹیکنالوجی، چائنا کے پاس بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے. آپ اپنے معاشی جو سورسز ہیں، جو معاشی حالات ہیں پاکستان کے، اس کے مطابق جو اویلیبل سورسز ہیں، جو SIFC میں طے بھی ہوئی تھی چیزیں، جو ہمارے آرمی چیف صاحب نے اداروں نے نگران سیٹ اپ کے ساتھ مل کر جو ڈیسائیڈ بھی کیا تھا، اگر آپ سب لوگ مل جاتے ہیں، آپ اپنی جناس جو ہے ان کو بہتر کرتے ہیں. اور ایک چیز میں اس میں اور ایڈ کر دوں، اب پاکستان جو ہے اس کا جو زرعی ملک ہے، اس کے جو زرعی تھنک ٹینک ہے، ان کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ تھوڑا سا جو حالات ہیں وہ موسمی، یعنی کہ موسمی حالات بھی دنیا کے چینج ہو رہے ہیں. بالکل، اور کلائمیٹ چینج سے پاکستان تو سب سے زیادہ اب اسی حساب سے آپ کو جو ہے وہ فصلیں جو ہے نا وہ اور اجناس جو ہے اس کو آپ دیکھنا ہوگا. بالکل. الفت مغل صاحب، نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب اس وقت دورے چین پر ہیں اور بڑا پرتپاک استقبال بھی ہوا. ہم ابھی بات کریں ٹیکنالوجیز کی ٹرانسفر کرنے کی، CPEC کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر CPEC پر تو کام جاری ہے، مزید اس میں کچھ مزید چیزوں کو بھی ایڈ کیا جا رہا ہے. بہت ساری نیگوسیشنز گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چل رہی ہیں. اور جیسے ہماری بات ہوئی تھی جو چین کے کونسل جنرل ہیں، تو وہ اس کی بات کے لیے پرعزم ہے کہ ہم زراعت اور الیکٹرکسٹی اور CPEC، اس کے بہت سارے اور چیزوں کو ہم زراعت، توانائی اور CPEC اس میں، یعنی کہ CPEC ایک پورا ہول پروجیکٹ ہے. اس میں اکنامک زونز ہیں، اس کے اندر انڈسٹریز لگنی، بہت ساری اور چیزوں کو شامل کیا جا رہا ہے. تو یقیناً یہ ایک بہت اچھا دورہ ہے، بڑا حوصلہ افزا ہے. اور ان حالات میں تو یقیناً یہ دورہ بھی وہ چین کے صدر کی خواہش پر کر رہے ہیں، ان کی دعوت پر کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی خبریں آئیں گی. اور میرے خیال میں کہ ایک ویژن کی ہمیں ضرورت ہے. میں ہمیشہ ایک بات دوبارہ سے کروں گا کہ پالیسیوں کا تسلسل، جس طریقے سے ہمارے ابھی آرمی چیف صاحب نے انٹرفیئر کیا، بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں یہ ان کا کام نہیں. کیوں نہیں ان کا کام؟ نہیں سر، یہ ملک کا ہے سر. میرا ہر جو کام مجھ سے ہو سکتا ہے میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کروں، اور مجھے کرنا چاہیے. جب ہم سارے مل کر کام کریں گے تو پھر ہی تو ہم آگے لے کے جائیں. بطور صحافی میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، ہم اکٹھے رپورٹنگ میں رہے ہیں، تو کہ ہم کئی چیزیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ملک کی مفاد میں کیا ہے اور ملک کے مفاد کے اگینسٹ کیا ہے. ہم نے اپنے ملک کا مفاد پہلے رکھنا ہوتا ہے. بالکل یقیناً سر، سب سے پہلے مقدم. اور فوج کے پاک فوج کا ذکر جب کرتے ہیں، جب اس ملک میں زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی بھی طوفان، کوئی پریشانی، مردم شماری ہو، پاک فوج ہی ہوتی ہے نا. الیکشن تک سر دیکھیں، میرے اپنے بھائی، میرے بھائی سیاچن وار کے غازی ہیں،
میرے اپنے بھائی آرمی میں رہے ہیں. ہم مختلف بھائی ہوتے ہیں, کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی پاک فوج میں چلا جاتا ہے, کوئی جرنلسٹ بن. سر میرے اپنے سگے بھائی, میرا خون پاکستان کی مسلح افواج میں کام کر چکا ہے, بھائی کر بھی رہے ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے, ہم سب بھائی ہیں. یہ ایک ملک ہے سر, ایک برادری ہے. ہر بندہ جس جگہ پہ ہے وہ اپنا کام کرے, اپنا رول ادا کرے. اور ہر مشکل میں, اب کیا مجھ پہ مشکل آئے گی تو آپ کا کام, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کسی اور کو کہیں گے کہ ان کی مدد کریں, ہم میری مدد کریں گے. تو ہمارے بھائی ہیں اور ہر مشکل میں پاکستان کی مسلح افواج نے پاکستان کے عوام کا ساتھ دیا ہے. اچھا الفت بھائی, اس میں یعنی کہ یہ جو آوازیں اٹھتی ہیں عمر بھائی, یہ آوازیں بھی کہیں اور سے اٹھتی ہیں کہ جہاں کی پلاننگ کے ساتھ ایک شر پسند شرارت کی جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. ابھی دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ کم از کم جو حالات نظر آئے ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں نا. اگر آرمی چیف صاحب نے انٹرفیئر کیا ہے پاکستان کی معاشی معاملات میں تو اس کا فائدہ ملا کہ نہیں لوگوں کو ملا, اس کا فائدہ جو ڈائریکٹ ملا. آج سمگلی کہاں ہے, آج ملک کے جو سیاسی حالات ہیں وہ کیسے بہتر ہیں. آج ملک میں دینگا مشتی نہیں ہے, حالات ایسے نہیں ہیں. وہ افراتفری والی یا جو ہر وقت ہوتا تھا کہ کہیں وہ نہیں ہے. شریف ولیے میں ایسے لوگوں نے ڈالرز بڑھائے, عمر بھائی آپ بھی جانتے ہیں, لیکن یہ اچھی بات ہے, ان کا ہاتھ روکا گیا نا. اس سے کیا ہوا ہے کہ ڈالر کی قیمت کم ہوئی, ایک بھوچال آیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں خدا نہ کرے کیا ہونے والا. فائدہ تو عام آدمی کا ہوا ہے, عام آدمی کا ہوا ہے سر, نیچے تک یہ فائدہ گیا. دیکھیں پیٹرول جو ہے, اب وہ سبزی لینے جائے گا, اس کو سبزی سستی ملے گی. وہ اس نے خود ٹریول کرنا ہے, اس نے مزدوری پہ جانا ہے, اس کو پیٹرول سستا ملے گا. 40 روپے بہت بڑا ریلیف ہے. بڑی خوبصورت ایک مثال کسی نے دی الفت بھائی کہ 40 روپے پیٹرول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جس شخص نے 1 لیٹر استعمال کرنا ہے نا, مہینے کو اگر آپ 30 ڈیز 40 سے ضرب دیں تو 1200 روپے, یعنی 1000 سے 1500 آپ سمجھ لیں. اور 3 دفعہ کم ہوا ہے. ہاں مطلب آپ دیکھیں اس کے لیے تو ریلیف ہے نا. اور سر جس کی 18,000 روپے تنخواہ ہے, 15,000 روپے تنخواہ ہے, 50,000 تک بھی اس کے لیے 1200 روپے بہت بڑی قیمت ہے. 50,000 تک بھی تنخواہ ہے تو بالکل یقیناً. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ریلیف ہے, اور اس طرح کے اور خوشخبریاں انشاءاللہ آئیں گی بھی, آنی بھی چاہیے. اور میرے خیال میں ہم سب اپنا رول پلے کریں. ہم نہیں کر پا رہے, ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے. میری وجہ سے کسی انسان کی زندگی میں بہتری اگر آ سکتی ہے تو میری خلقت کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں ایک دوسرے کے کام آنا انسان کا, بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, بحیثیت انسان. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا کریں. تو میرے خیال میں یہ نگراں گورنمنٹ کا میں مبارکباد دیتا ہوں. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہتے تو کسی, یعنی کہ اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا, یہ بہت سارے کچھ فنڈز نکال کے اس کو 15 روپے 20 روپے بھی کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے پورا عوام کو حق دیا. یہ بہت اچھی بات ہے. ایک سٹیٹمنٹ میں یہ عمر صاحب یہ گزارش کر دوں, ریلیف ہو گیا. اب دعا یہ ہے کہ اللہ کرے, یہ ریلیف تو آتے رہیں گے جیسے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو انتظامی معاملات ہیں نا, کم از کم اب یہ اب صوبائی حکومتوں کی اور جو لوکل گورنمنٹ ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو اے سی ڈی سی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کی یہ ذمہ چیزیں ہیں کہ کم از کم وہ صرف تیل کی طرف دیکھ کر یہ نہ دیکھیں کہ تیل کم ہو گیا. اب وہ صرف یہ دیکھیں کہ تیل کے کم ہونے سے ٹماٹر, دھنیا, گھی, چینی, ساری چیزیں کنٹرول میں کرنی چاہیے. احمد بھائی مجھے بھی 25-30 سال ہو گئے اس جرنلزم میں. ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں آٹومیٹکلی خود بخود نیچے آنا جو شروع ہو جاتی ہیں. آپ پہلے بھی سبزی خریدتے رہے, آج چلے جائے گا, آپ کو تھوڑا بہت ریلیف آہستہ 20 روپے کا تھوڑا سا یہ کام صوبائی حکومتیں اگر کرنا شروع کر دیں گی, مارکیٹ کمیٹی ہے وہ تھوڑا سا کام. تو الفت صاحب اس پہ ایکٹیو ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے الفت صاحب اپنا قیمتی ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ احمد, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بات تو بالکل درست ہے کہ نگران حکومت کی جانب سے انتہائی احسن اقدام کیا گیا ہے. 40 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی ایک بہت بڑا ریلیف ہے عوام کو, اور اب عوام کو نگران حکومت جو ہے وہ ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریے جس کی تعریف کی جانی چاہیے. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.